بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت کے دوران سن 1671 میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کی تعمیر میں سرخ سنگ، لال بلدر، مرمر اور گورا سنگ استعمال ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد کے اندر 1 لاکھ لوگوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کے 4 مینار ہیں جن کی اونچائی تقریباً 70 میٹر ہے۔ برطانوی راج کے دوران بادشاہی مسجد بطور فوجی چھاؤنی بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ مسجد کی دیواروں پر مغلیہ فن کی خصوصی مثالیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہیں۔ یہ مسجد لاہور کے تاریخی شہری علاقے میں واقع ہے جہاں کئی دوسرے تاریخی مقامات بھی موجود ہیں جیسے کہ شاہی قلعہ اور مینار پاکستان۔ بادشاہی مسجد لاہور میں ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور دنیا بھر سے زائرین کو کھینچتا ہے۔ اس کی شاندار تعمیر اور تاریخی اہمیت کی بنا پر یہ ایک ضروری قابل دید مقام ہے۔ شاہی قلعہ پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے، جس مناسبت سے اسے لاہور قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز سن 1566 عیسوی میں مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوا تھا۔ اس قلعہ کو مغلیہ عالم کی شاندار معماری کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ لاہور قلعے کی دیواروں پر قدیم نقش و نگار کی مثالیں موجود ہیں جو کہ مغل فن کی شانداری کا پرچم ہے۔ قلعے کا داخلی حصہ شیش محل کے نام سے مشہور ہے، جہاں شیشے کی آرائشیں اور مغلیہ فن کی تزئین کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ قلعے کے اندر ایک بڑی مسجد بھی واقع ہے جسے موتی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قلعے کی دیواروں میں 13 دروازے ہیں جو شہر کے مختلف رستوں کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ لاہور قلعے کے اندر قدرتی حسن، میناروں اور مختلف باغات کی مثالیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ اس کی زندگی کو خوشنما بناتی ہیں۔ قلعے کے اندر ایک عظیم حمام کمپلیکس بھی موجود ہے جو کہ مغلیہ حیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ قلعے کے اندر بادشاہی زندگی کی تاریخی نمائندگیاں بھی موجود ہیں جو کہ اس کی تاریخ اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ قلعہ پاکستان کے تاریخی مقامات میں سے ایک اہم اور دلچسپ مقام ہے جو کہ لاہور کو سیاحت کا مرکز بناتا ہے اور لوگوں کو اس کی معماری، تاریخ اور زندگی خصوصیات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
وقتی تاریخی مقام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ رانی کوٹ قلعہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قدیم قلعہ مانا جاتا ہے۔ اس قلعے کی دیواروں کی لمبائی تقریباً 26 کلومیٹر ہے، جو اس کی بڑائی اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کا دور تقریباً 2500 سال پرانا ہے۔ اس قلعے کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ قلعہ کب بنا، کیوں بنا اور کس نے بنایا۔ رانی کوٹ بیسیکلی اس علاقے کا نام ہے اور اس کے اندر 3 قلعے بنے ہوئے ہیں: میری کوٹ، شیر کوٹ اور مومن کوٹ۔ رانی کوٹ قلعہ کی معماری کا مخصوص انداز اور دیواروں کی نقش و نگاری اس کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس قلعے کے اندرونی حصے میں مختلف بناؤ اور حصوں کی نمائندگیاں موجود ہیں، جو کہ مختلف حکومتوں کے دوران تعمیر کی گئیں۔ رانی کوٹ قلعہ قدرتی حسن، اس کی بڑائی اور قدیمیت کے باعث پاکستان کے تاریخی مقامات میں سب سے خصوصی اور دلچسپ مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ سیاحوں اور تاریخ دوستوں کے لیے دلچسپ مقام ہے، جہاں وہ اس کی قدیمی فن، تاریخ اور قدرتی حسن کو دیکھ کر لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کٹاس راج مندر جنوبی ایشیا کے سب سے قدیم اور اہم ہندو اور بدھ مقامات میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ کئی ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے۔ کٹاس راج مندر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال کے قریب واقع ہے اور یہ بدھ اور ہندو دونوں مذاہب کا اہم مقام ہے۔ مندر کی تعمیر کی تاریخ قدیم ہے اور اسے چکوال شہر کی گوبت راجہ کے زمانے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مندر کے قریب پانی کا ایک تالاب بھی پایا جاتا ہے، جس کا نام کٹاس راج تالاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیو جی، جو کہ ہندوؤں کے دیوتا تھے، جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ روئے تھے، جس سے ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور جہاں وہ آنسو گرے وہاں تالاب بن گئے، ایک اجمیر میں پشکر کے مقام پر اور دوسرا یہاں کٹاس میں۔ ہندو مذہب کے مطابق اس تالاب میں نہانے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہر سال یہاں 2 بار پوری دنیا سے ہندو یاتری آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ کٹاس راج وہ مقام ہے جس کا مشہور مہابھارت میں ذکر ہے، جو کورو اور پانڈو کے درمیان ہوئی تھی۔ مندر کی معماری زیبائی بھی دلچسپی کی بات ہے، جو قدیم اوقات کی فنی مہارتوں کو مظاہر دیتی ہے۔ تخت بائی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک قدیم بدھ مت عبادت گاہ کا حصہ ہے، جو تقریباً 2000 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ تخت بائی بدھ ہنر کاری کو شاہکار نمائندگی فراہم کرتا ہے۔ تخت بائی بدھ مت کی تعلیم کے لیے ایک اہم مقام رکھتا تھا، جہاں علماء اور طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تخت بائی میں یونانی، فارسی اور قدیم گندھارا تہذیب کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ تخت بائی میں متعدد اسٹوپاز بنائے گئے تھے، جن کا مقصد وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر منتی اسٹوپاز بھی پائے جاتے ہیں۔ تخت بائی ایک تعلیمی درسگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جو کہ یہاں پر متعدد کلاس رومز کی موجودگی سے نمایاں ہوتا ہے۔ تخت بائی میں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حوض بھی تیار کیے گئے تھے۔ تخت بائی کا پانی کا نظام اس علاقے کے تاریخی اور تعمیری پہلوؤں کا ایک حصہ ہے، اور اس نے اس مقام کی زندگی اور کلچر کے پہلوؤں کو بھی روشن کیا ہے۔ مکلی قبرستان دنیا کے سب سے بڑے اور دلچسپ قبرستانوں میں سے ایک ہے، جو سندھ کے شہر ٹٹھا کے قریب واقع ہے۔ اس کی وسیع قبروں اور معماری مناظر کی بناوٹ کی بنا پر اس کی تاریخی اہمیت کافی بڑی ہے۔ مکلی قبرستان کو 1981 میں یونیسکو کی ثقافتی وراثت فہرست میں شامل کیا گیا، جس نے اس کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا۔ مکلی قبرستان میں مختلف معماری اندازات کے دلائل ملتے ہیں، جو مختلف ادوار اور فرقوں کی موجودگی کی عکاسی کرتے ہیں، مثلاً اسلامی، پارسی اور ہندو معماری اثرات۔ جام نظام الدین دوم اور ان کے بیٹے مبارک خان کی قبر مکلی قبرستان کی معماری کی ایک بہترین نمائندہ ہے۔
اس کی خوبصورت ٹائل کاری اور تفصیلی تشکیل اپنی مثال آپ ہیں۔ مغلی قبرستان میں کئی صوفیوں اور روحانی رہنماؤں کی قبور موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ روحانیت کے پیروکاروں کے لیے اہم زیارتی مقام ہے۔ چوکھنڈی قبریں جو ریتی پتھر کی خوبکاری سے سجائی ہوتی ہیں، سندھ کی خصوصیات کی یادگار ہیں جو مکلی میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ مغلی قبرستان مختلف علاقوں کی خصوصیات کی تصویر دیتا ہے جو مختلف ادوار کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کے زمینی تنظیم بھی بہت دلچسپ ہے۔ روہتاس قلعہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور شہر جہلم کے قریب موجود ہے۔ روہتاس قلعہ کی تعمیر 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے کروائی تھی۔ قلعہ کی تعمیر ایک فنونی عمل ہے جس کا مقصد نہ صرف حفاظت فراہم کرنا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان مقامات کی خوبصورتی کو بھی نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ روہتاس قلعہ کی دیواریں چونے کے پتھروں سے بنائی گئی ہیں جو اس کو مضبوطی دیتی ہیں۔ یہ قلعہ ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے جس کا مقصد دشمنوں کی رسائی کو روکنا تھا۔ اس قلعے کے اندر کئی تاریخی عمارات بھی موجود ہیں، جیسے کہ راجہ مان سنگھ کی حویلی اور رانی محل، جو اہم تاریخی مواد کی حفاظت کرتے ہیں۔ روہتاس قلعہ میں مغل، ترک، افغان، ہندو اور ایرانی فن تعمیر کا انوکھا اجتماع دیکھا جا سکتا ہے جو اس کی زیبائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قلعہ میں کئی طبعی پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں جو آبادی کے لیے مؤثر پانی کی فراہمی کرتے تھے۔ یہ قلعہ ایک اہم تاریخی وراثت کا حامل ہے اور اسے 1997 میں یونیسکو کی تاریخی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ ہڑپا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک مقام ہے جو انڈس ویلی کی قدیم تاریخ کا حصہ تھا۔ ہڑپا کو بنیادی طور پر انڈس ویلی کی قدیم سوسائٹی کا حصہ تصور کیا جاتا ہے جو انتہائی مختلف تجارتی اور فنی کاموں کی بنیاد پر تشکیل پائی تھی۔ ہڑپا کو 1980 میں یونیسکو کی ثقافتی وراثت فہرست میں شامل کیا گیا جس نے اس کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ہڑپا میں پانی کی فراہمی کے لیے سیوریج اور ندیوں کا استعمال کیا جاتا تھا جو زرعی میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے بروئے کار لایا جاتا تھا۔ ہڑپا میں بنائی گئی عمارتوں، قبور اور تشکیلات میں تخیلات کا بھرپور مواد پایا جاتا ہے جو اس وقت کے انسانوں کی روزمرہ زندگی کا تصور دیتا ہے۔ ہڑپا میں ایک منظم شہری نظام دیکھنے کو ملتا ہے جس میں گلیوں، منازل اور عوامی اور سرکاری عمارات کا بھرپور منظر عکس ہوتا ہے۔ ہڑپا کے مختلف سامان اور مصنوعات میں فنی مہارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ سنگ کاری، پوٹری، لکڑی کاری، سونا کاری، شیشہ کاری اور دانتوں کی کاری شامل ہیں۔ ہڑپا میں مذہبی تشہیرات کی تصاویر بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو اس وقت کے مذہبی عقائد کو بیان کرتی ہیں۔ ہڑپا تجارت کا بھرپور مرکز تھا جہاں مختلف خزانہ گروں اور تجارتی افراد آمد و رفت کرتے تھے۔ ہڑپا کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی خاطر موجودہ تحقیقات جاری ہیں جو اس مقام کی تاریخی اور سماجی وراثت کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.